سامعین، وہابی نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شامل مانتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ لوگ بدعتی ہیں، اور یہ بات انہی کی زبانی میں سنائے دیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں یہ ویڈیو۔ اہل حدیث جو ہے اس زمانے کے سب سے بڑے بدعتی ہیں، ان کو کیسے دعوت دیں؟ اہل حدیث جو اس زمانے کے سب سے بڑے بدعتی ہیں، ان کو کیسے دعوت دی جائے؟ اسی طرح سامعین، اب اس وہابی نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد مولوی کی اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی اہل حدیث مسجد ہے، اہل حدیث امام امامت کرتا ہے، لیکن اہل حدیث ہونے کے باوجود وہ بدعت کو انجام دیتا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ چیز دیکھی گئی ہے، اور ایسی بدعات انجام دیتا ہے جو اس کو شرک تک پہنچا رہی ہیں، تو یہاں پر اہل حدیث امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ تو سنا سامعین آپ نے، خود وہابی مولوی ہی یہ بتا رہے ہیں کہ بعض جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہابی لوگ، یہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن سامعین، افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیوبندی، حنفی لکھتے اور کہتے ہیں، سنی بھی کہتے اور لکھتے ہیں، لیکن چونکہ میرا اپنا مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ یہ لوگ ہر باطل فرقے کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیتے ہیں اور باطل فرقوں کو اپنے آپ سے جوڑ لیتے ہیں، یعنی باطل فرقوں سے گٹھ جوڑ کرنے میں، چاہے خود سے بڑھ کر کے ہو یا اس کو اپنے آپ سے ملا کر کے ہو، کیسے بھی یہ دیوبندی لوگ ہر کسی باطل فرقے سے جڑ جاتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، حالانکہ ان کے باطل ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہر باطل فرقے سے اپنے آپ کو ملا لیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہابی نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین لوگ خود وہابیوں کے بدعتی ہونے کی بات کر رہے ہیں، لیکن دیوبندیوں کے یہ مشہور مفتی طارق مسعود دیکھیں کیسے ان غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث وہابیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ بدعتی نہیں ہوتے ہیں۔ سنیں۔ تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں بھائی، سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے، اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے، تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ۔ سامعین، ان دیوبندیوں کے بدعتی اور قبر پرست ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس پر میں نے کئی ساری ویڈیوز بھی اپنے اسی رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کر دیے ہیں۔ لیکن اب رہی بات کہ دیوبندیوں کے اس مفتی طارق مسعود نے جو یہ کہا ہے کہ اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد وہابی یہ بدعتی نہیں ہوتے، قبر پرست نہیں ہوتے، تو اس میں کتنی سچائی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے، اور خود اسی طارق مسعود کی زبانی ہم آپ کو سنائیں گے کہ یہ وہابی نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین لوگ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں طارق مسعود ہی کی زبانی کہ یہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بدعتی ہوتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین، یہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد وہابی اپنے بدعتی ہونے نہ ہونے کے متعلق کیا صفائی دے رہے ہیں یہ ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کے بعد طارق مسعود کے اس بیان کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اہل حدیث جو اس زمانے کے سب سے بڑے بدعتی ہیں، ان کو کیسے دعوت دی جائے؟ پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ اہل حدیث بدعتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر واقعی بدعتی ہیں تو پھر ان کو سنت کی دعوت دی جائے۔ لیکن دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ اہل حدیث کے ہاں پر بدعتوں کے خلاف دعوت ہے، اور سنت کی دعوت ہے، اور حدیث کے پڑھنے کی دعوت ہے، اس کے سمجھنے کی دعوت ہے۔ جو آدمی اہل حدیث کو بدعتی سمجھتا ہے وہ اس کے اپنی غلط فہمی ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ واقعی اہل حدیث بدعتی نہیں ہے۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، ان نام نہاد اہل حدیثوں وہابیوں کو بھی بدعت انجام دیتے پایا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے اس وہابی کی زبانی سن لیا ہے، ایک بار پھر سن لیں۔ کوئی اہل حدیث مسجد ہے، اہل حدیث امام امامت کرتا ہے، لیکن اہل حدیث ہونے کے باوجود وہ بدعت کو انجام دیتا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ چیز دیکھی گئی ہے، اور ایسی بدعات انجام دیتا ہے جو اس کو شرک تک پہنچا رہی ہیں، تو یہاں پر اہل حدیث امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ تو سامعین و ناظرین، اس ویڈیو سے آپ نے سمجھ لیا، خوب اچھی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین وہابی لوگ بدعت انجام دیتے ہیں، جیسا کہ ان کے مولوی نے ہی بتا دیا ہے۔ لیکن سامعین، اب یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں اس تھمبنیل پر کیا لکھا ہے۔ دیکھیں، لکھا ہے کہ اردو میں جمعہ کا خطبہ وہ بدعت جو اہل حدیث حضرات نے بھی شروع کر دی۔ مطلب یہ کہ اس ویڈیو میں طارق مسعود نے ان نام نہاد اہل حدیثوں کی اس بدعت کا ذکر کیا ہے جو جمعہ کے دن یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو آج کل کی نہیں ہے، بلکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے جو ہے ٹائٹل کو بھی لگا دیا ہے، یہ ویڈیو 3 سال پہلے کی اپلوڈ کی گئی ہے۔ اب اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور دیکھیں
یہ کیسے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور خود انہوں نے ہی پہلے والے بیان میں کہا تھا کہ اہل حدیث بدعتی نہیں ہوتے ہیں، جبکہ اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ان نام نہاد اہل حدیثوں کے اس بدعت کا ذکر کر رہے ہیں جو یہ لوگ جمعہ کے دن کرتے ہیں۔ خطبہ وہ والا خطبہ جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھو خطبہ عربی میں ہوتا ہے۔ ہمارے اہل حدیث حضرات نے اردو میں شروع کر دیا، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ تو واعظ و نصیحت ہے، تو واعظ و نصیحت تو ہر قوم کی اس کی زبان میں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ بات، یہ دلیل بالکل غلط ہے، اس لیے کہ قرآن نے خطبے کو ذکر اللہ کہا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور ذکر جو ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ عربی زبان میں ہوگا، جیسے جتنی تسبیحات ہیں وہ سب عربی میں ہوتی ہیں۔ دوسری سب سے اہم ترین دلیل یہ کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین پوری دنیا میں گئے، اسلام پھیلایا، ایک کمزور کیا من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ فارسی زبان میں کسی نے کبھی جمعے کا خطبہ دیا ہو۔ تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدعت شروع ہو گئی اردو میں انگلش میں خطبے جمعے کے، تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدعت شروع ہو گئی اردو میں انگلش میں خطبے جمعے کے، تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدعت شروع ہو گئی اردو میں انگلش میں خطبے جمعے کے، تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدعت شروع ہو گئی اردو میں انگلش میں خطبے جمعے کے، سمجھ رہے ہو؟ ایک اہل حدیث نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ جو اردو میں تقریریں کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جمعے سے پہلے، خطبے سے پہلے تقریریں کہاں سے ثابت ہیں؟ میں نے کہا جہاں سے آپ کا اردو میں خطبہ ثابت ہے نا۔ تو کہہ رہے نہیں، خطبہ تو ذکر ہے۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں، سارے صحابہ، تابعین پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں عربی میں ہی خطبہ ہوا ہے، اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا خطبے کا کہ ادھر عربی میں خطبہ ہو رہا ہو، ادھر ساتھ ساتھ ترجمہ ہو رہا ہو۔ تو یہ صحابہ کرام، تابعین، جو اس میں تو عربی تھوڑی تھے، ساری دنیا میں فارسی تھے اور پتہ نہیں کون کون سی زبانیں تھیں، عثمانیوں کی زبان ہی الگ تھی بالکل، لیکن ہمیشہ صدیوں تک ایسا ہوتا رہا ہے، تو یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اور رہا یہ مسئلہ کہ ہم نے عربی خطبے سے پہلے اردو تقریریں کہاں سے شروع کی، تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ جمعے کا حصہ نہیں ہے، وہ تقریر وہ واعظ و نصیحت ہے، اس کے لیے کوئی بھی ٹائم جب پبلک جمع ہو تو کی جا سکتی ہے۔ وہ شرعی خطبے کا ہم اس کو ثابت نہیں کرتے، ہم اس کو شرعی خطبہ ہی نہیں قرار دیتے، اس کے وہ احکام ہی نہیں ہیں۔ اس امام کی تقریر کے دوران سنتیں پڑھنا بھی جائز ہے، لیٹ آنا بھی جائز ہے، تو اس کو ہم شرعی خطبہ قرار دیتے، پھر ہم پہ سوال ہوتا، سمجھتے ہو؟ تو وہ تو واضح یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہو کہ جمعرات کے دن کوئی بیان کرے تو کہاں سے ثابت ہے، پیر کے دن بیان کرے تو کہاں سے ثابت ہے، مشکات کا درس کہاں سے ثابت ہے، تو ایسے ہی سوال ہے۔ تو یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات نے شروع کر دیا نا اردو میں خطبہ، یہ بالکل پھر اسلام عربی، جتنے بھی شاعر اسلام ہیں وہ عربی میں، اذان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو متنبہ کرنا، تو اردو میں کیوں نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے نا، تو شاعر جتنے بھی ہیں وہ عربی زبان میں ہوں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے تاکہ عربی زبان سے بھی لوگوں کو مناسبت پیدا ہو، عربی کو بھی قرآن اسلام چاہتے ہیں نا تھوڑا بہت فروغ ہو، اس کو بھی تھوڑی سی مناسبت پیدا ہو۔ تو اگر یہ شاعر سارے اردو میں یا انگلش میں یا پشتو میں آ گئے تو پھر تو عربی تو گئی ختم، عربی کی حفاظت تھوڑی ہوگی پھر۔ بھائی نہ سمجھ میں آئے، اذان سمجھ میں آتی ہے جس کو عربی نہ آتی ہو؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو آپ نے اب اس لیے جاتی ہے کہ اتنی زیادہ عربی میں ہو گئی ہے کہ اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ذکر اللہ ہے تو ذکر اللہ نماز میں قراءت، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک مجدد ہیں، انہوں نے اردو میں نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار اصل مقصد تو اللہ کی حمد و ثنا ہے نا، باقاعدہ پراپر اس طرح نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ اس طرح پڑھتا ہے وہ بندہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا تھے، رجوع کیا تھا۔ اور فتویٰ کس پر ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے جمعے کے خطبے کے نام سے اختلافی فروعی مسائل لوگوں کو سمجھانے ہوتے ہیں، وہ چونکہ عربی میں سمجھ میں نہیں آتے تو انہوں نے، بعض لوگوں نے آگ بھی لگانی ہوتی ہے فرقہ واریت کی، وہ بہترین مجمع جمعے کا ہوتا ہے تو اس لیے وہ اردو میں آگ لگا رہے ہوتے ہیں، عربی میں نہیں لگا سکتے وہ، ٹھیک ہے نا، بعض لوگوں کا یہ بھی ایک فلسفہ ہے۔ تو سامعین سنا آپ نے، انہوں نے ہی کہا تھا کہ اہل حدیث میں بدعتی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اب خود ہی انہوں نے کیا کہہ دیا کہ وہ لوگ اس بدعت پر عمل کرتے ہیں ہر جمعہ کو، یعنی ہر ہفتے ہر جمعہ کے دن یہ لوگ مسجد میں جا کر کے اس بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن سامعین تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں وہابی، غیر مقلد وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث اور مقلد وہابی یعنی دیوبندی لوگ ہم سنیوں پر بدعتی ہونے کا الزام لگاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں وہابی، مقلد وہابی ہو یعنی دیوبندی ہو یا غیر مقلد وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث، یہ دونوں کے دونوں فرقے خود ہی اہل بدعت ہیں، خود ہی بدعتی ہیں، لیکن اپنی بدعتوں سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہم سنیوں پر بدعتی ہونے کا الزام لگاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں ہی کہتے رہیں اور ان وہابیوں سے اپنی توجہ ہٹا لیں۔ لیکن ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے حقیقت رکھ دی ہے۔ اب اس تعلق سے آپ حضرات کی رائے کیا بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں،
اور اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔